السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سوال ہے وسیلے کے حوالے سے، اور یہ دلیل ایک پیش کی گئی ہے۔ وسیلہ جو ہے نا، کچھ جائز وسیلے ہیں، اس کے ہم بالکل منکر نہیں ہیں، بلکہ ہم اس کا اثبات کرتے ہیں اور ان کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں۔ 3 وسیلے عام طور پہ جو ہے نا وہ جائز ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یا شریعت سے اس کی ثبوت ملتا ہے۔ پہلا وسیلہ یہ ہے کہ کسی نیک آدمی کے پاس جانا اور اس سے دعا کی التجا کرنا کہ بھئی ہمارے لیے دعا کریں، جو بندہ ہمیں بہتر نظر آ رہا ہے، افضل نظر آ رہا ہے، اس سے دعا کی التجا کرنا۔ دوسرا وسیلہ یہ ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال کی جو ہے نا اعمال کو اللہ کے سامنے وسیلہ بنا کے پیش کریں، جیسے وہ بڑا مشہور بخاری کا واقعہ ہے، مسلم کے اندر موجود ہے کہ 3 بندے غار کے اندر چھپ گئے تھے، اور انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ رب العزت کو ڈالا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبت کو ٹال دیا تھا۔ اور تیسرا جو جائز وسیلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو، یعنی ان ناموں کو وسیلے ڈال کے کہ اللہ تو رزاق ہے، ہمیں رزق عطا فرما، اے اللہ تو رحمان ہے، ہم پہ رحم فرما، یعنی اللہ رب العزت کو پکارنا ان کے ناموں کے ساتھ، ناموں کا وسیلہ دے کے، واسطہ دے کے، یہ 3 وسیلے جائز ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں چوتھا وسیلہ ہے کہ فوت شدگان کو جو ہے نا وسیلہ بنانا کہ جی آپ ہماری سفارش کریں، تو شریعت کے اندر اس کا ثبوت قطعاً نہیں ملتا۔ تو یہ جو کہہ لیں کہ دلیل پیش کی گئی ہے، اس کے اندر دیکھیں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو 3 جائز وسیلے ہیں نا، وہی ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنا آپ کی زندگی میں یہ بالکل جائز ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے دعا بڑے صحابہ نے کروائی ہے، اللہ کے رسول آپ دعا کیجیے، تو یہ ہم اس چیز کے منکر نہیں ہیں، یہ جائز ہے، جیسے یہ حدیث ہے، پہلے سب سے پہلا وسیلہ ہے۔ دوسرا ہے نیک اعمال کا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جو طریقہ سکھلایا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے دعا تو کر لیتا ہوں، دعا کا وعدہ بھی کیا، پھر بعد میں دعا بھی کی، اور پہلے اس کو کہا کہ تو خود 2 رکعتیں پڑھ۔ یہ دوسرا جو وسیلہ جائز وسیلہ ہو گیا ہے، نیک اعمال کا 2 رکعتیں پڑھے گا، نیک اعمال کا وسیلہ 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے دعا کرے گا، تو اس کے اندر زیادہ اس کی قبولیت کا باعث بنے گا۔ تو تیسری چیز ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک دعا سکھائی تھی، جس کو کہا کہ اے اللہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شفاعت کے لیے پیش کرتا ہوں۔ تو اس میں بھی دیکھیں کہ اللہ رب العزت التجا اللہ سے کی جا رہی ہے کہ اللہ نبی کو میں نے کہا تھا، تو نبی نے بھی مجھے یہی سکھایا کہ اللہ میں تجھ سے مانگوں، تو نبی کو میرا یعنی کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہے وہ میرے نصیب میں کر دے، تو اس میں بھی پکارا اللہ کو جا رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پکارا جا رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ڈائریکٹ وہ کہہ رہا ہے کہ دعا کیجیے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی ہے، تو یہ طریقہ کار ہے اس کا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میری شفاعت اللہ کے نبی کے حق میں قبول کر لے کہ اللہ میں یہ سفارش کرتا ہوں، میں یہ شفاعت کرتا ہوں کہ نبی جو میرے حق میں دعا کریں گے وہ دعا اے اللہ تو قبول کر دے۔ اب اس میں کہیں پہ بھی یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ کوئی بندہ فوت ہو گیا ہوا ہے، تو فوت شدہ جو مدفون ہے من و مٹی کے نیچے ہے، تو اس سے یہ کہنا کہ بھئی تو اللہ سے ہمارے لیے دعا کر دے، اور یہ کہنا کہ اللہ ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں، یہ تو قطعاً ایسی چیزیں ثابت نہیں ہو رہی۔ جو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں وہ ہم الحمدللہ دلائل کے ساتھ مانتے ہیں اور ان پہ عمل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔